خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ ہم عرصہ دراز سے ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنی ماں کو کسی بڑے مکان میں رہنے کی خواہش میں تڑپتا ہی دیکھا، مگر میرے ابا جو کہ ایک سرکاری محکمے میں معمولی سے کلرک تھے، ان کی آمدنی میں بڑا گھر افورڈ کرنا ناممکن تھا۔ سو بیچاری امی نے اسی مکان کو اپنے سگڑاپے اور سلیقے طریقے سے صاف ستھرا اور دیدہ زیب بنا رکھا تھا۔ گھر کے کچے صحن کو انہوں نے پانی لگا لگا کر سیمنٹ کی طرح پکا کر دیا تھا۔ جگہ جگہ پھولوں کے بیل بوٹے پورے گھر کو معطر کرتے تھے۔ میں ابھی اس قابل نہ تھا کہ نوکری کرتا، مگر میری یہی خواہش تھی کہ پڑھ لکھ کر اچھی سی نوکری پر لگ جاؤں گا تو سب سے پہلے اپنی ماں کے لیے ان کی خواہش کے مطابق بڑا مکان لوں گا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم بڑی پریشانی میں مبتلا تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمارا مالک مکان کچھ عرصے سے ہمیں مکان کا کرایہ بڑھانے کا کہہ رہا تھا اور ابا ہمیشہ اسے منت سماجت کر کے ٹال دیتے تھے، مگر اس بار اس نے فائنلی ہمیں گھر خالی کرنے کا نوٹس جاری کر کے ہم سے جان چھڑوانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جتنا کرایہ ہم افورڈ کر سکتے تھے اس میں کوئی اور مکان ملنا آسان نہ تھا۔ میں ابا کے ساتھ تقریباً روز ہی نیا گھر دیکھنے کی غرض ان کی پرانی کھٹارا موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نکل جاتا تھا، مگر ہمیں ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ پھر جب ہم گھر سے نکلتے تو اماں حسرت سے ابا سے کہتی کہ سنیے گھر بڑا ہو، اور ابا کی گھورتی نظروں سے بیچاری سٹ پٹا جاتی۔ ایک روز ابا کے ایک دوست کے توسط سے ہمیں اختر صاحب ملے جو کہ ایک اسٹیٹ ایجنسی میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیں پہلے 2-3 ایسے گھر دکھائے جو ہمارے سابقہ گھر سے بھی چھوٹے تھے، جیسے بالکل کبوتر کے ڈربے۔ جب ہم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو جھٹ کہنے لگے، میرے پاس ایک ایسا مکان ہے جو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ اس گھر کے مالکوں نے وہ مکان تیار کروایا ہی تھا کہ ان کا امریکہ کا ویزا لگ گیا اور وہ سب چلے گئے۔ انہوں نے تو مجھے کسی چوکیدار کا بندوبست کرنے کہا تھا کیونکہ کرایہ دار گھر خراب کر دیتے ہیں، مگر میں وہ گھر آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کے دوست کے منہ سے آپ کی بیگم کی بہت تعریف سنی ہے کہ وہ گھر کو بہت طریقے اور سلیقے سے رکھتی ہیں، اس لیے آپ لوگ اس مکان میں رہ سکتے ہیں۔ پھر ہم اختر صاحب کے ساتھ وہ گھر دیکھنے کے لیے چل پڑے۔ وہ گھر آبادی سے کچھ دور تھا۔ جب ہم اس گھر کے دروازے پر پہنچے تو ٹھٹک کر رہ گئے۔ وہ گھر نہیں، ایک عالی شان بنگلہ تھا۔ ایک بڑا سا لان، بڑے بڑے کئی عالی شان کمرے، نہایت خوبصورت اٹیچ باتھ رومز اور بڑا سا کچن۔ یہ سب دیکھ کر ابا نے اختر صاحب سے کہا، یہ آپ ہمیں کہاں لے آئے ہیں؟ ہم یہ بنگلہ کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے۔ اختر صاحب ابا کے بگڑتے تیور دیکھ کر فوراً بولے، جناب اس گھر کے مالکوں کو زیادہ کرائے کی ضرورت نہیں، بس گھر صاف ستھرا رکھا جائے، لہٰذا آپ جتنا کرایہ اس گھر کا دیتے تھے اتنا ہی دے دیجیے گا۔ ابا پھر بھی راضی نہیں ہو رہے تھے کہ وہ گھر آبادی سے دور تھا۔ میں جھٹ ابا کو لے کر سائڈ پر آ گیا اور ان سے کہا، ابا یہ تو شاید ہماری لاٹری نکل گئی ہے کہ اتنا بڑا بنگلہ ہمیں اتنے کم کرائے پہ مل رہا ہے۔ باقی آپ فکر نہ کریں، بس اسٹاپ زیادہ دور نہیں ہے۔ چھوٹی بہنوں کو میں صبح بائک پر بس اسٹاپ چھوڑاؤں گا اور خود اپنے لیے بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا۔ میرے سمجھانے سے فی الوقت ابا خاموش ہو گئے، جبکہ اختر صاحب جیسے ہمیں وہ بنگلہ دینے پر شاید بضد تھے۔ جھٹ سے چابی مجھے تھماتے ہوئے بولے، برخوردار تم سمجھدار ہو، کل میرے آفس آ کر باقی معاملات طے کر لو۔ میں نے حامی بھرتے ہوئے ان سے چابی لے لی۔ مجھے صرف اور صرف اپنی امی کا بار بار خیال آ رہا تھا کہ وہ جب یہ بنگلہ دیکھیں گی تو کس قدر خوش ہوں گی۔ خیر گھر واپس پہنچ کر ابا سے نظریں بچاتے میں نے امی کو اس بنگلے کے بارے میں چہک چہک کر تمام تفصیلات بتائیں۔ امی تو اتنی خوش تھیں کہ بمشکل انہوں نے رات گزاری۔ پھر صبح ہی ہم سب ٹیکسی میں سوار اس بنگلے میں جا پہنچے۔ امی سمیت دونوں چھوٹی بہنیں بنگلہ دیکھ کر پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ امی نے کہا، اتنا شاندار بنگلہ اگر جنگل میں بھی ہوتا تو میں خوشی خوشی رہنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ سب کی رضامندی دیکھ کر ابو کو بھی راضی ہونا پڑا اور ہم اختر صاحب سے معاملات طے کرائے۔ 2 دن بعد ہم اس بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ امی اور بہنوں کی لگن سے صفائی ستھرائی اور آرائش سے بنگلے میں مزید 4 چاند لگ گئے۔ بہرحال ہم سب کافی خوش تھے اور ہنسی خوشی دن گزرنے لگے، مگر پھر گھر میں غیر معمولی واقعات ہونے لگے، جیسے کہ ایک صبح چھوٹی بہن واش بیسن پر منہ دھو رہی تھی کہ پانی بند ہو گیا۔
اس نے منہ پہ صابن لگایا ہوا تھا تو پریشانی میں امی کو آواز دینے لگی۔ امی نے بھی باتھ روم میں لگے تمام نلکے چیک کیے مگر پانی کہیں نہیں آ رہا تھا، جبکہ دوسرے باتھ رومز اور کچن کے نلکوں سے پانی آ رہا تھا۔ امی نے بہن کا منہ دھلوایا اور خود وال چیک کرنے لگ گئیں مگر سب ٹھیک تھا۔ انہوں نے مجھے آواز دی، میں نے بھی تمام وال وغیرہ چیک کیے مگر کوئی خرابی نہ تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کسی پلمبر کو بلاتا ہوں کہ یکایک تمام نلکوں سے یکدم پانی آنا شروع ہو گیا۔ ایک لمحے کو میں گھبرا سا گیا۔ بہرحال وہ دن گزر گیا۔ اگلے دن میں اپنی بہن کے پاس کچن میں کسی کام سے گیا۔ وہ دوسری طرف منہ کیے کھڑی کسی کام میں مصروف تھی۔ میں کچن کے دروازے پر ہی ٹھٹک کر رہ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ بہن کے بالوں کی پونی ٹیل آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھ رہی ہے اور بالوں کی لٹیں بھی ہوا میں اڑ رہی ہیں، جیسے کوئی مقناطیس اپنا کام کر رہا ہو۔ میں ہونک بنا یہ دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ہمارا بلی کا بچہ کچن میں آ گیا اور یکدم جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا اور بہن کی طرف دیکھ کر خوف سے غرانے لگا۔ بہن نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا تو سب کچھ نارمل ہو گیا، جیسے اسے کچھ پتا ہی نہ ہو، جبکہ بلی کو غراتا دیکھ کر وہ بولی، بھائی آپ نے دیکھا یہ بلی کا بچہ کیسے خوف سے غرا رہا ہے، جیسے اس نے کچھ دیکھا ہو، یہ اکثر ایسے ہی غراتا ہے۔ بہن ڈر نہ جائے اس لیے میں نے اس سے کچھ نہ کہا کہ کچھ لمحے پہلے میں نے کیا دیکھا تھا۔ نلکوں سے پانی آنے جانے کا مسئلہ اب معمول بنتا جا رہا تھا۔ پلمبر بھی بلوا کر دکھایا مگر کوئی خرابی نہ تھی۔ اب بہنیں خوفزدہ رہنے لگی تھیں کہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، جبکہ امی نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ ابا کے سامنے کوئی زبان نہ کھولے۔ کچھ دنوں بعد ہمارے رشتے کے ایک چچا جو ذہنی طور پر کچھ معذور تھے ابا کے ساتھ ہمارے گھر رہنے آئے۔ دراصل ان کی فیملی کسی ضروری کام سے کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ اس رات چچا کے کمرے سے ان کی زور زور سے چلانے کی آواز پر ہم سب ان کے کمرے کی طرف بھاگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ چچا پسینے سے تربتر خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہیں اور انگلی سے باتھ روم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میں نے ہمت کر کے باتھ روم میں جھانکا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ چچا بولے، وہ دیکھو، وہ خوفناک شخص وہاں کھڑا ہے، اس کے سر پر 2 سینگ ہیں، اس نے مجھے باتھ روم جانے نہ دیا اور اب مجھے غصے سے گھور رہا ہے۔ چچا چھوٹے بچے کی طرح ابا سے لپٹ گئے۔ ہم نے بمشکل انہیں سنبھالا اور ابو انہیں اپنے کمرے میں سلانے لے گئے۔ اب روز کا یہی معمول تھا کہ صبح پانی کی موٹر چلاتے اور ٹنکی فل ہونے کے بعد ہی بند کرتے، مگر نلکوں میں کبھی پانی آتا اور کبھی نہیں، کبھی بند نلکے بھی خود چل جاتے۔ ایک رات بہنیں ڈری ہوئی بھاگتی میرے کمرے میں آئیں۔ میں اپنی پڑھائی کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ چھت پر کوئی بھاگ رہا ہے۔ چھت تو سب کی مشترکہ ہی تھی مگر مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دونوں کو تسلی دی اور ان کے کمرے میں چلا گیا۔ ان کے روم کی چھت سے حقیقتاً ایسی ہی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بھاری قدموں سے چل رہا ہو۔ میں نے بہنوں سے کہا، تم دونوں دعا پڑھ کر سو جاؤ، میں یہیں بیٹھ کر اپنی پڑھائی کر لیتا ہوں۔ اگلا دن چھٹی کا تھا۔ میں نے خود پانی کی موٹر چلائی اور اپنی نگرانی میں ٹینکی میں پانی بھرتا رہا۔ پانی جب بھر کر گرنے لگا تب میں نے موٹر بند کی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نہانے گیا تو کسی بھی نلکے میں پانی نہیں تھا۔ میں غصے سے پیر پٹکتا ٹنکی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھنے لگا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کچھ دیر پہلے جو ٹنکی پانی سے فل تھی اب وہ ٹنکی خالی تھی اور اس میں بڑے بڑے پتھر پڑے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں سے ٹنکی میں پانی نہ بھرا ہو۔ اتنے میں امی کی آواز آئی، اکرم بیٹا آ جاؤ، پانی آ رہا ہے، آ کر نہا لو۔ ایک لمحے کو میں کانپ کر رہ گیا کیونکہ میرے سامنے ٹنکی خالی تھی اور اس میں پانی کی جگہ پتھر پڑے تھے۔ میں نے اندر جا کر امی کو سب کچھ بتایا اور کہا اس گھر میں ضرور کوئی چکر ہے تبھی یہ سب ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے ہمیں کوئی نیا گھر ڈھونڈنا چاہیے۔ بہنوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی جبکہ امی بیچاری دکھی ہو گئیں۔ 2 دن گزرے تھے۔ میں شام کی چائے اور اپنی کتابیں اٹھائے لان میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم نے اس گھر میں شفٹ ہونے میں بڑی عجلت کی۔ ایک تو یہ آبادی سے ہٹ کر بھی ہے اور اڑوس پڑوس میں بھی بس خالی پلاٹس ہیں جن میں تعمیر کا کام ادھورا چھوڑا ہوا ہے۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے سامنے رکھی ٹیبل ہل رہی ہے۔ میں نے جھک کر نیچے دیکھا تو مٹی کھدی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے وہاں سے کوئی چیز باہر نکل رہی ہو، اور یکایک ایک لگ بھگ 4-5 سالہ بچہ اس کھدی ہوئی زمین سے نمودار ہو کر اچھل کر ٹیبل پر میرے مقابل آ بیٹھا۔ اوہ میرے خدا!
میں یہ منظر دیکھ کر خوف کے مارے جیسے پتھر کا بت بن گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے لان کی زمین کھدتی چلی گئی اور وہاں سے اس جیسے لاتعداد بچے نکل کر میرے ارد گرد اچھلنے کودنے لگے۔ میری گھگی بندھی ہوئی تھی اور صرف میری آنکھوں کی پتلیاں حرکت کر رہی تھیں جو چاروں طرف ان بچوں کو اچھلتا کودتا دیکھ رہی تھیں۔ باقی میرا پورا جسم ساکت تھا۔ اتنے میں باہر کا مین گیٹ کھلتا نظر آیا، جہاں سے ابا کو اندر آتا دیکھ کر میں نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب ہوش آیا تو سب گھر والوں کو پریشان دیکھ کر میں نے وہ منظر سب کو بتایا اور ابا سے کہا، ابا ہم دوسرے گھر میں چلتے ہیں۔ ابا فوراً بولے، برخوردار میں پتہ کر کے آ رہا ہوں، اس گھر میں جنات کا سایہ ہے اور کوئی بھی اس گھر میں ہفتہ 2 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکتا۔ اختر صاحب نے ہم سے جھوٹ کہا تھا کہ اس بنگلے کے مالکان امریکہ مقیم ہیں، جبکہ وہ یہی ہیں، شہر میں اپنے دوسرے گھر میں۔ دراصل وہ اس بنگلے میں ان آسیب کی وجہ سے ٹک نہیں پائے، اس لیے کرایہ داروں کی صورت وہ اس بنگلے کو آباد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں دوسرا مکان دیکھ آیا ہوں، ہم جلد ہی اس میں شفٹ ہو جائیں گے۔ سب نے ہاں میں سر ہلایا اور اس طرح ہم دوبارہ سے سامان پیک کرنے لگے اور پھر کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ مگر پھر ایک صبح امی نے ابا سے کہا، سنیے جی، میں کیا کہتی ہوں کہ ہمیں اتنا خوبصورت بنگلہ دوبارہ نہیں مل سکتا، تو کیوں نہ ہم کسی مولوی صاحب یا عامل بابا کو بلا کر گھر کا حصار بنوا لیتے ہیں۔ امی کے یہ جملے کہنے کی دیر تھی کہ گھر کے تمام نلکے خود بخود چل پڑے اور اب کی بار ان میں سے خون آنا شروع ہو گیا۔ بہنیں شور مچاتی ابا اور امی کے پاس دبک گئیں۔ گھر کی چھت پر اینٹوں پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ ابا نے ہم سب کو ساتھ لیا اور گھر سے باہر نکل گئے اور بلند آواز میں کہا، ہم یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم چلے جائیں گے۔ اور پھر ہر طرف جیسے سکون سا چھا گیا۔ دراصل امی کی حصار والی بات اس مخلوق کو پسند نہ آئی اور انہوں نے ہمیں بھگانے کے حربے تیز کر دیے تھے۔ بہرحال ہم نے جلدی سارا سامان سمیٹا اور گھر خالی کر دیا۔ گھر سے نکلتے ہوئے میری نظر امی پر پڑی، جو بیچاری حسرت سے اس بنگلے کو الوداعی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔